السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ حضرات کا خوش آمدید ہے، اور تہہ دل سے آپ تمام احباب کے لیے دعا گو ہوں۔ بحمدہ تعالیٰ بہت اچھا آپ حضرات ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں، اسی طرح مزید آگے بھی ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک علم کی باتیں پہنچاتے رہے، کہ علم کی باتیں بھی پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہی ہے۔ حضرات محترم، کل ہماری جو فضائل پر گفتگو چل رہی تھی، وہ بہقی شریف سے ایک حدیث پاک کو میں آپ حضرات کے سامنے شعب الایمان سے بیان کر رہا تھا۔ اس کا کچھ جز آدھی حدیث پاک کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی حدیث پاک میں فرمایا آگے کہ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسے ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ رمضان کی جو نیکیوں والا موسم، نیکیوں والا مہینہ جو اسے کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو تم نفل کام کرو گے یا نفل نمازیں ادا کرو گے یا اعمال صالحہ میں وہ اعمال کہ جن کو سنت کہا جاتا ہے، نفل کہا جاتا ہے، ایسے اعمال کو تم نے ادا کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا مولا اس مہینے کی برکت سے ان نفلی کاموں کا اجر و ثواب فرض کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اور فرض کا ثواب کتنا؟ ایک فرض کا ثواب اگر تم اپنے تنہائی میں تم ادا کرتے ہو تو اس کا ثواب 27 گنا ملتا ہے۔ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو اس فرض کا ثواب 27 گنا دیا جاتا ہے، اور اگر اس ماہ میں تنہا نفل کام کریں تو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے عام دنوں میں ایک فرض ادا کیا ہے۔ اسی طرح مزید اس میں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسے ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ 70 فرض کو کہتے ہیں۔ اس ماہ کے اندر اگر کسی نے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کیا، روزوں کو رکھا، تو یہ اعمال یہ عمل اسے اتنا اجر و ثواب دیں گے کہ میرا مولا عام دنوں میں 70 نمازیں یا 70 ایسے فرائض ادا کرنے کا جو ثواب دیتا ہے، وہ تنہا رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے میں یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ مزید اس پر ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں نیکیوں کا اجر 70 سے لے کر 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور کبھی تو بندے کا اخلاص دیکھ کر میرا مولا 1000 نیکیوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا کریم رب ہے جو ہمیں اس ماہ کے اندر اس طرح سے ثواب کمانے کے لیے ہو کر، اور اس طرح سے ہمیں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ہو کر اس ماہ کو مہیا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف رغبت لائیں اور کوشش کریں کہ ہم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ اور عزیزان محترم، چونکہ مسئلہ جو کل آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا، وہ لوگوں نے مجھے کہا کہ واپس وہی لوٹایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ الگ تھا،
کل والا مسئلہ الگ تھا اور پرسوں والا مسئلہ بھی الگ تھا، قے کے متعلق جو میں نے مسئلہ بیان فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے قے کے علاوہ آج ہم اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ جس کو حدیث پاک سے اس کی روح ملتی ہے، یعنی اس کی متعلق حدیث پاک سے ہمیں یہ مسئلہ جاننے کو ملتا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاں میں جواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنا امت کا خیال ہے حضور کو، کیونکہ روزے کی حالت کے اندر ہمیں آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور عورت کے ساتھ کے جو معاملات ہیں اس سے دور رہنا ہے، ہر چیز کو اپنے آپ کے اوپر اس طرح سے کر لینا ہے کہ جس عمل سے رب راضی ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہمارا بدن لاغر ہو جاتا ہے۔ تو حضور کو پتا تھا کہ ایسا وقت بھی ہوگا، یا لوگوں کے اوپر بیماری کا آنا مسلسل ہو ہی رہا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں سرما لگا لوں۔ دیکھیے سرما یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سرمے کو لگانے سے یقیناً آنکھ کی بیماریاں دور ہو سکتی ہے۔ عصمت کے سرمے کے متعلق کی آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کسی نے سرما لگایا تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، لیکن فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کاجل لگا لیا، جیسے ہم یہاں عورتیں ہیں، عورتیں اکثر و بیشتر سرما استعمال نہیں کرتی ہیں، وہ کاجل لگاتی ہیں، تو وہ اگر کاجل لگایا تو کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں صرف سرمے کا ہے۔ یہی حال ہے اگر کسی صاحب کی آنکھ دکھتی ہو، یا کسی نے رمضان مہینے میں موتیا اتارا ہو اور اس موتیے کی حالت میں اس کو ٹیپے ڈالنے ہیں، تو آنکھ کے اندر ٹیپے ڈالنا روزے کی حالت میں روزے کو فساد میں ڈال دیتا ہے، یعنی فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کچھ وہ مسائل ہیں کہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آنکھوں کے متعلق کیے ہیں۔ یہی وہ شے رہتی ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کا زمانہ ہے اور تیزی کے ساتھ علاج بھی ہو رہا ہے، لیکن آنکھ کے متعلق کا تو یہی فیصلہ ہے۔ ہاں سرمے کے متعلق تو بلکہ سرما تو سرما ہے، اگر کسی نے تیل ڈالا اور اس کی تراوٹ، اس کی ٹھنڈک اسے جسم میں محسوس ہونے لگی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سرما لگایا اور اس کا کالا پن حلق سے ہوتے ہوئے تھوک میں آیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن دوائی وغیرہ، کاجل وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں روزہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔